اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر دیا ہے جو انہیں برائیوں پر ابھارتے رہتے ہیں، سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں، ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف سواریوں پر بھیجیں گے اور ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے، وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے عہد لے چکے ہیں۔ اور کافروں نے کہا، رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے، بے شک تم نے بہت سخت بات کی ہے۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ رحمان کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کی بارگاہ میں غلام بن کر آئے گا۔ دنیا میں دو عوامل کار فرما ہیں، ایک رحمان کا اور دوسرا شیطان کا۔ رحمان کے عمل کے زیر اثر افراد نیکی، بھلائی اور خیر کے کاموں میں محو ہیں، اور شیطانی عمل کے زیر اثر افراد شر و فساد، برائی، بے حیائی اور کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، اسے عقل و شعور، ارادہ و اختیار اور ہدایت کا ہر سامان فراہم کیا ہے۔ اپنے پیغام حق کو سمجھنے کے لیے معزز و مکرم انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو اپنے کردار اور سیرت کے پاکیزہ نمونے دنیا کے سامنے رکھ کر راہ حق پر چلنا سکھاتے رہے اور ہر باطل راستے سے روکتے رہے۔ پاک روحیں اور سعادت مند لوگ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے کردار و عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب رہے۔ اور جن لوگوں نے پیغام الہی پر کان نہ دھرے، سنی انسنی کر دی، دعوت حق کو جھٹلا دیا، انبیاء کی تکذیب کی، ان پر طرح طرح کے مصائب ڈھائے، بڑی بڑی تکالیف سے مشق ستم بنائے گئے، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ جن لوگوں نے راہ ہدایت کو چھوڑا ان پر شیاطین کو مسلط کر دیا گیا۔ تعزہم عزا، جو کفار و منکرین کو برائی اور بے حیائی پر ابھارتے ہیں، گناہ و برائی کے کاموں کو مزین کر کے انہیں دکھاتے ہیں اور برائی پر شدت سے ابھارتے ہیں، اور گناہوں کی آگ میں اس طرح مسلسل جھونکے رکھتے ہیں کہ وہ اسی پیچ و تاب میں ہانڈی کی طرح ابلتے اور شعلوں کی طرح بھڑکتے رہتے ہیں۔ شیاطین اور اس کی ذریت ہر انداز میں کفار و گناہ گاروں کو برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ کبھی ازن انگلی چبو کر اکسایا جاتا ہے تو کبھی حزن جھنجھوڑ کر آمادہ کیا جاتا ہے، اور کبھی فزن آنکھ اور ہاتھ کے اشارے سے مائل با گناہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ محض سخت عناد اور اسلام دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں۔
انسان کو تو بارہا مرتبہ خبردار کیا گیا کہ پروردگار کے اور اپنے دشمن کو پہچانو، اس سے تعلق اور دوستی قائم نہ کرو، اس کا کہا نہ مانو، اس کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کبھی کسی صورت میں تمہارا دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ سو اے رسول کریم، آپ کا کام دعوت الہی کو پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے آسن انداز میں ان تک پہنچا کر فریضہ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ جس کا جی چاہے آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے۔ آپ کو کفار کے رویے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ انما نعد لہم عدا، بے شک ہم تو ان کا لمحہ لمحہ گن رہے ہیں، ہر چھوٹا بڑا عمل شمار کر رہے ہیں۔ بھلے سے جس عذاب سے آپ نے ان کو ڈرایا ہے اس میں جلدی مچا رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جو ضرور آئے گا۔ یہ مہلت اور ڈھیل اس لیے نہیں کہ ہمیں ان پر قدرت حاصل نہیں، بلکہ انہیں واپس پلٹنے اور سنبھلنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان پر حجت پوری ہونے دیں اور انتظار فرمائیں، وقت آنے پر یہ کسی صورت میں بچ نہیں پائیں گے، مگر آپ کے غلام عزت و وقار کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اکرام سے نوازے جائیں گے، بے شمار انعامات پائیں گے۔ رب رحمان انہیں اپنی رضا سے سرفراز کرے گا، کبھی ناراض نہ ہوگا، بے پردہ اپنے پروردگار کا دیدار پائیں گے۔ ان شاہی مہمانوں کے اعزاز و اکرام دیکھنے کے لائق ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جرم وہ گناہ ہے جسے کرنے والا سزا کا حقدار قرار پائے۔ ایسا نافرمان جو خلاف قانون کام کرنے والا ہو، مجرمین، کافرین، مشرکین، پیاسے گرتے پڑتے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے قبروں سے نکلیں گے تو ان کے اعمال بد خوفناک، دہشت ناک، سخت بدبودار صورت میں ان کے سامنے ہوں گے۔ کچھ گھٹنوں کے بل، کچھ سر کے بل چلتے ہوں گے، کوئی پریشان حال ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، ہر قسم کی سزا پائیں گے۔ لا یملکون الشفاعہ، وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے، کیونکہ کافر و مشرک نہ اللہ کو پسند ہیں اور نہ اسے ان کے حق میں سفارش پسند ہے۔ سفارش و شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جسے رحمان کے ہاں عہد نجات حاصل ہو، اور شفاعت کا حق اسے ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے گا۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کلمہ شہادت کا اقرار اور احکام الہی پر عمل اور اسی اقرار پر موت بندے کو شفاعت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تمام مشرکین کو خبردار کر دیا گیا کہ پروردگار کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، اور اذن کا اعجاز و افتخار فقط اہل ایمان ہی کے لیے ہوگا۔ کفار و مشرکین ہر لحاظ سے محروم رہیں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہود عزیر علیہ السلام کو، نصارہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے شدت غضب میں ان ظالموں کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ قسم ہے تم نے ایسی سخت بات کی ہے کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ کر گر پڑتے، زمین پر زلزلہ طاری ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس عقیدہ بد کی سختی اس قدر ہے کہ اگر رب ذوالجلال کا حلم اور رحم و کرم کا سہارا نہ ہوتا تو نظام دنیا کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ ولدیت کے عقیدے سے 3 شرک ہوئے: کل سے جز کو علیحدہ کرنا، ذات باری تعالیٰ کو مرکب ماننا، کیونکہ اولاد والد اور والدہ کا جز ہوتی ہے، ہر مرکب محتاج ہوتا ہے، اسی لیے اولاد کا مقصود حفاظت نسل ہے، اور نسل کا خطرہ اصل کے مرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ مرتا وہ ہے جو کمزور ہو، کمزور وہ جو محتاج ہو، محتاج وہ جو مرکب ہو، اور مرکب وہ جس کی جزیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔
وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، کسی بھی حیثیت و کیفیت سے رحمان کو لائق و زیبا نہیں کہ وہ اپنی اولاد بنائے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی ابدیت سے باہر ہو۔ سب کے سب اللہ رحمان الرحیم کی بارگاہ میں عبد اور مملوک و ملکیت کے تعلق و حیثیت سے حاضر ہونے والے ہیں۔ سب اپنی کیفیت ضعیفہ میں اس کے سامنے عاجز و لاچار، محتاج و مسکین ہیں۔ وہ ہمیشہ سے عزیز و غالب ہے اور ہمیشہ عزیز و غالب رہے گا۔ وہ اپنی سلطنت و کبریائی میں کسی کا محتاج نہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے خاص فضل و احسان سے ہر باطل، مشرکانہ اور بد عقیدے سے بچا کر توحید خالص کو ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.